توحید الالوہیت للہ تعالی سبحانہ، سورۃ الزمر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الزمر کی آیات ہیں، سب سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری۔ تو جب اللہ نے کتاب اتاری تو آپ نبی ہیں، تو اس میں آپ کی اس بات رسالت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ آپ اللہ کی بندگی کیجئے خالصاً، اللہ ہی کے لیے عبادت۔ اور آپ یہ جان لیجئے کہ دین وہی ہے جو خالص ہو، عبادت وہی ہے جو خالص ہو۔ اس کے بعد پھر مشرکین کا حال مختصر بیان کیا کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جو اللہ کے سوا اور اپنے محافظ ناصر ڈھونڈتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کہتے کیا ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ اللہ کے ہاں ہمیں قریب کر دیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ دعوت توحید دیتے رہیں، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان میں، قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا حق کیا۔ باقی ہم ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتے؟ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو طلب ہی کرنا نہ چاہے، جو ہدایت چاہتا ہی نہیں، جو خدا کا ہی منکر ہے، خدا کو کیا ضرورت ہے اس کو ہدایت دے، جو جھوٹا بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے اور منکر بھی ہے۔ پھر اللہ نے رد کیا جو لوگ اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے اولاد تو مخلوق میں سے چاہتے، تو اولاد اور والد تو ایک جنس سے ہوتا ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے کہ جنس ہی نہیں، تو اللہ کیوں چاہے؟ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، هو اللہ الواحد القہار، وہی ذات ہے جو ایک ہے اور سب پہ غلبہ رکھنے والی۔ اب اس کے بعد آپ دلائل پڑھ رہے ہیں، جیسا آپ نے قرآن پاک میں کئی آیات میں پڑھا ہے کہ کبھی دلائل جو ہے نا وہ سماوی ہوتے ہیں، یعنی آسمانوں سے تعلق رکھتے ہیں،
اس کو کہتے ہیں دلائل سماویہ، اور کبھی دلائل ارضی ہوتے ہیں، زمین سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلائل ارضیہ۔ اچھا، کبھی دلائل عقلیہ ہوتے ہیں، اللہ تمہارے عقلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عقل دیا ہے، پہچانو حق بات، اس کو کہتے ہیں دلائل عقلیہ۔ اور کبھی ہوتے ہیں دلائل نقلیہ۔ نقلیہ کا معنی ہوتا ہے کہ سابقہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اگر تم یہودی ہو تورات کو مانتے ہو تو تورات میں بھی تو یہی بات ہے، اگر تم عیسائی ہو انجیل کو مانتے ہو انجیل میں بھی یہی بات ہے، اگر تم تالمود کو زبور کو مانتے ہو تو اس میں بھی تو یہی بات ہے۔ تو یہ دلائل نقلیہ۔ اور کبھی دلائل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلائل آفاقیہ۔ کیا مانا کہ یہ جو آفاق ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر جو اللہ کی قدرت کے دلائل، اس کو کہتے ہیں دلائل آفاقیہ۔ اور کبھی دلائل ہوتے ہیں انفسیہ۔ کیا مانا جو تمہارے نفس کے اندر ہیں، کہ وفی انفسکم، چلو باہر نہ جاؤ، اپنے نفس میں غور کرو کہ تم کو جو اللہ نے بنایا ہے تو کیسے بنایا، کہ ایک عالم اصغر ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر تمام نظام جو ہے ایک ایسے باریک اور ایسے اتقان، یقین، حکمت سے بنایا ہے کہ دنیا کا کوئی مصور، دنیا کا کوئی بنانے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے کیسے تمہاری آنکھیں بنائیں، اللہ نے کیسے تمہارے ہونٹ بنائے، اللہ نے کیسے تمہیں قوت گویائی دی، اللہ نے کیسے تمہیں قوت سماعت دی، اللہ نے کیسے تمہیں قوت بصارت دی، اللہ نے کیسے تمہیں قوت شامہ دی، اللہ نے کیسے تمہیں قوت ذائقہ دی۔ یعنی دیکھو سارے علوم جو ہیں بس اسی کھوپڑی میں کھڑے ہیں کہ اللہ نے تمہیں عقل دیا، وہ دماغ یہی ہے آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں نہیں، آنکھیں بھی یہی، اللہ نے تمہیں کان دی ہیں وہ بھی یہی، اللہ نے تمہیں زبان دی وہ بھی یہی، اللہ نے تمہیں ہونٹ دیے ہیں وہ بھی یہی، اللہ نے تمہیں سونگنے کی قوت دی ہے کہ یہ گلاب ہے، یہ چمبیلی ہے، یہ نرگس ہے، یہ عطر عود ہے، فرق کرتے ہو تو یہ بھی قوت جو شامہ ہے وہ بھی یہی ہے۔ اچھا، قوت تذوق جس سے فیصلہ کرتے ہو کہ یہ میٹھا ہے کھٹا ہے، وہ بھی زبان میں وہ بھی یہی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے اس کو اونچا رکھا ہے، اور جو کھانا پینا ہے وہ اللہ نے نیچے رکھا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو علم والی چیز جو ہے وہ ہمیشہ اونچی ہوتی ہے، اس لیے اللہ علماء کو بھی اونچا کرتے ہیں، اللہ علماء کو بھی مرتبہ دیتے ہیں، اللہ علماء کو بھی ایک مکانہ دیتے ہیں، ایک منزلت دیتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں، ان سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ کہ جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہارون الرشید کے ساتھ کسی سفر میں تھے یا اللہ عالم سیر پہ تھے، کشتی میں سوار تھے، اب بادشاہانہ کشتیاں تھیں۔ اتفاق کی بات ایسی ہے کہ جب وہ دریا میں گئے تو طغیانی آ گئی اور کشتی کو بڑے طوفان سے سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ طوفانی لہریں جو تھیں نا، انہوں نے ایک دفعہ کشتی کو ایسے زور سے اٹھایا کہ وہ کنارے کے قریب آ گئی۔ جب وہ بالکل کنارے کے قریب آئی تو امام یوسف نے چھلانگ لگا دی، امام یوسف تو نکل گئے زمین پہ آ گئے، کشتی پھر واپس چلی گئی۔ اب جو خوشامدی درباری لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت جی سرکار جی سرکار جی سرکار جی سرکار، رات ہے سرکار رات ہے، دن ہے سرکار دن ہے، اندھیرا ہے ہاں سائیں اندھیرا ہے، روشنی ہاں بالکل جناب عبدالواحد کی روشنی ہوتے ایسے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ بادشاہ نے کدو کا سالن بنوایا، تو ان کا جو مصاحب تھا، جو خاص وزیر تھا، اس کو کہا یار کیسے لگا؟ تو اسے کہا جناب کمال ہے، کدو کا سالن تو سبحان اللہ بہت لذیذ ہے، بہت خفیف ہے، زود ہضم ہے، سریع الہضم ہے، بیماروں کے لیے شفا ہے۔ کدو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ بادشاہ خوش ہوا۔ اچھا، کن دنوں کے بعد پھر کدو کا سالن آیا، بادشاہ نے چکھا، نے کہا یار یہ ہے پھیکا، لذت نہیں، ماسو اچھا۔ انہوں نے کہا ہاں جی پھیکا تو ہوتا ہے ویسے، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو بادشاہ نے کہا تم کیسے وزیر ہو؟ اس نے کہا جناب کیا قصور ہو گیا؟ اس نے کہا 4 دن پہلے میں نے کہا اچھا ہے، تم نے کہا اچھا ہے، میں نے کہا خراب، تم نے کہا خراب۔ انہوں نے کہا جناب میں آپ کا بلا دوں، کدو کا بلا دوں تو نہیں، میں نے تو آپ کی طرف سے تنخواہ لینی ہے نا، لہذا جو آپ کہیں گے میں کہوں گا۔ تو وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں چمچے، آج کل تو خیر چمچے سے بھی لوگ آگے گزر گئے، اب تو دیگ والے چمچے بنے، پھر کڑچھے بن گئے ہیں اب تو۔
تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو بھر دیا کہ دیکھو جناب مولوی کو اپنی جان پیاری تھی نا، جناب بادشاہ کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ پہلے بادشاہ اترے گا تو ہم اتریں گے، اگر ڈوبنا ہے تو بادشاہ کے ساتھ ڈوبیں گے، لیکن وہ اپنی جان بچا کے بھاگ گیا۔ دیکھیں نا مولوی صاحب نے کیا بے وفائی کی، بادشاہ ناراض ہو، بادشاہ ہوتے ہیں نا، کچا کام تو ہوتا ہے نا ان کا، جیسے بھر دیا۔ بہرحال جب بادشاہ واپس آ گئے وہ بھی بچ گئے، تو انہوں نے امام ابو یوسف سے کہا کہ بھئی تم نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم اپنی جان بچا کے بھاگ گئے، ہمارا خیال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم مر جاؤ گے، تمہارا بیٹا بیٹھ جائے گا، تمہارے جیسے بچوں کی کیا کمی، ایک ابو یوسف پیدا کر تو میں ابھی مرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ تمہارا کیا ہے، تم جاؤ گے، بیٹا آ گیا، بھائی آ گیا، چاچا آ گیا، ماما آ گیا، عالم جائے گا تو عالم روز پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے تو مجھے تو واقعی اپنی جان عزیز ہے، تمہاری جان کا میرے مقابلے میں کیا مقام تھا۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی، بہرحال بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ جن کو کرسی دیتا ہے ان کو پھر حوصلہ بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، وسعت بھی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہماری، انہوں نے کہا دیکھو جی عالم تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ تو نہیں ہوتا ہے نا کہ روز پیدا۔ اب دیکھیں نا صرف ہمارے جو مدارس ہیں، یعنی کسی ایک ملک کے مدرسہ دیکھ لو، 5000 6000 8000 مدرسہ ہوگا، ہر سال کم از کم 2000 3000 4000 طالب العلم جو ہیں فارغ عالم بن کے نکلتے ہیں، ان میں کتنے ہیں جو پھر مسند علم پہ بیٹھتے ہیں؟ حالانکہ دور حدیث سب نے پڑھا ہے، عالم سب بنے ہیں، سب نے کتابیں پڑھی ہیں، دورہ حدیث مکمل کیا، تخصص کیا ہے، بعد میں فتاوی میں، بعد میں فقہ میں، بعد میں تفسیر میں۔ لیکن اگر سال میں 2000 عالم پیدا ہو جائے اور 2000 عالم 2000 اور مدرسہ بنا دے تو 20 سال میں پوری دنیا عالم بن جائے۔ لیکن یہ ہے کہ پڑھ کے فارغ ہونے والے 2000 ہوتا ہے، ان میں مسند علم پہ بیٹھنے والے کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہر وقت عالم پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں نا تاریخ میں آج کتنا صدیاں گزر گئی، 194 ہجری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، یعنی 200 ہجری میں، یوں سمجھ لو، یعنی پہلی 2 صدیوں کے بعد امام صاحب پیدا ہوئے۔ اچھا سن 50 ہجری میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہ، یعنی حضور کے 50 سال بعد، یعنی سن خیر القرون میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے۔ اچھا اسی طرح امام مالک۔ اچھا اب دیکھیں یعنی 1200 سال گزر گئے، نہ پھر امام ابو حنیفہ پیدا ہوتا ہے، نہ امام بخاری پیدا ہوتا ہے۔ آج سارے ملکوں کے مولوی اکٹھے کر دو، ایک امام شافعی بن سکتا ہے۔ آج سارے دنیا کے مولوی اکٹھے کر لو، ایک امام بخاری، ایک امام مسلم، ایک امام ترمذی بن سکتا ہے۔ ہمارے تو سارے مولوی اکٹھے کرو، ان کو 1 لاکھ حدیث یاد نہیں، اس تو اکیلے کو 1 لاکھ حدیث یاد تھی، اور 6 لاکھ حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے بخاری لکھی ہے، اس میں 6000 حدیث لکھی۔ 6 لاکھ حدیث کہہ دینا بڑا آسان ہے، 6 لاکھ پڑھ کے تو دکھاؤ نا ذرا مجھے۔ اور پھر صرف حدیث سے نہیں پڑھی نا، 6 لاکھ حدیث کا مطالعہ کیا، اس کا متن دیکھا، اس کی سند دیکھی، رجال پہ بحث کی، روات پہ بحث کی، درجات پہ بحث کی، طبقات پہ بحث کی، پھر ان میں سے سونا نکھارا 6000 حدیث لے آئے، اور یہ 6000 بھی مقررات میں ہیں، یعنی جو حدیثیں بار بار آئی ہیں، کئی ابواب میں ہیں، ان کو نکال دو تو 2000 حدیث بنے گی۔ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا آدمی آج کہاں آپ پیدا کریں؟ چلو ائمہ محدثین تو یار بڑے لوگ تھے، ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ آج پیدا ہوا، ایک شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، ایک علامہ انور شاہ کی دوبارہ پیدا ہوا۔ تو اس لیے علم بڑا قلیل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ علامت قیامت ہے۔ حضور نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی علم اٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا قاری بہت ہو جائیں گے، یکثر القراء، قرآن پڑھنے والے بہت ہو جائیں گے، قاری بڑے ہو جائیں گے، لیکن وَيُقِلُّ الْعِلْمُ، علم ختم ہو جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگ فتوے کی مسند پہ آ جائیں گے اور علم کی مسند پہ آ جائیں گے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہیں فتویٰ دینے والے کہ وہ 1 منٹ میں مراقبے کر رہے ہیں، 1 منٹ میں استخارے کر رہے ہیں، 1 منٹ میں تمہاری دکھ تکلیفیں ساری دور کر رہے ہیں، 1 منٹ میں جناب تمہارے احوال بتا رہے ہیں۔ ایک بیٹھا ہے وہ علم العادات بتلا رہا ہے، دوسرا بیٹھا ہے وہ نجوم بتلا رہا ہے، تیسرا بیٹھا ہے وہ تویز لکھ رہا ہے، چوتھا بیٹھا ہے استخارے کر رہا ہے، 5واں بیٹھا ہے جناب وہ فتوے بدل رہا ہے دنیا میں۔ یہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون، دھواں دھار سیرت النبی پہ تقریر کر رہا ہے، داڑھی منڈی ہوئی ہے، سر ننگا ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچے گا سیرت النبی پہ تقریر کرنے والے کی اپنی داڑھی نہ ہو، سیرت النبی پہ تقریر کرنے والے کا سر ننگا ہو۔ حضور پاک نے کبھی سر ننگے تقریر نہیں فرمائی۔ ایک حدیث میں ثابت کریں گے حضور پاک نے کبھی سر ننگا تقریر کی ہو یا سر ننگا نماز پڑھی ہو۔ ایک ہے کپڑا نہیں ہے جائز ہے، قمیض بھی نہ ہو تو نماز جائز ہے، صرف ٹوپی کی کیا بات ہے، قمیض بھی نہ ہو تو جائز ہے۔ اس لیے علم ختم ہوتا جا رہا ہے میرے عزیز۔ تو اب تو بس وہی ہے جیسے بزرگوں نے کہا نا کہ جو مل رہا ہے اس کو بھی غنیمت سمجھو، آنے والے دور میں تو یہ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جو مل رہا ہے نا اس کو بھی غنیمت سمجھو کہ چلو ٹوٹا پھوٹا کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے، پتہ نہیں اگلے دور میں کیا ہو۔ اس لیے یاد رکھیں یہ دلائل ہوتے ہیں، اللہ تعالی مختلف دلائل دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کے اندر غور کرو، کبھی زمین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، کبھی آسمانوں کی طرف حکم دیتے ہیں، کبھی پرندوں کی طرف حکم دیتے ہیں، کبھی جانوروں کی طرف حکم دیتے ہیں، کبھی آسمان و زمین کیا نا دلائل ہیں، ان میں غور کرو۔ تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ان دلائل و آیات کے دیکھنے کے بعد تمہیں یقین ہوگا کہ خدا ہے، اور یہ بھی یقین ہوگا کہ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، کیوں اس کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے رہا۔ اگر 2 خدا ہوتے تو سورج روز کوئی کہتا ادھر سے نکلے، وہ کہتا نہیں ادھر سے نکلے۔ ایک کہتا کہ جناب 2 دن جو ہے نا سورج نکلے ہی نہ، ایک کہتا نہیں آج کل گرمی بہت زیادہ ہو گیا، 1 ہفتے تک سورج نہ نکلنے دو، وہ تو پھر فساد ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے آپ دلائل پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے اور اس کے بعد پھر اللہ نے رات اور دن بنایا، پھر رات کو کبھی دن پہ لپیٹ دیتے ہیں، کبھی دن کو رات پہ لپیٹ دیتے ہیں۔ اللہ نے سورج چاند کو کام میں لگایا، ہر چیز اپنے اپنے کام میں چل رہی ہے ایک وقت مقرر تک۔ جب وہ وقت مقرر آئے گا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور اس کے بعد پھر خبردار کہ الا خبردار ہو العزیز، وہ غالب ہے، الغفار، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ اب بھی تم دلائل میں سمجھنے کے بعد توبہ کر لو، اس کے طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توحید کا اقرار کر لو تو وہ تمہارے گناہ بخشنے والا ہے، ہر چیز بخشنے والا۔ اور میں خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اللہ نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا۔ وہ پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے، اس لیے بیوی کا نام ہے حوا۔ حوا حیات سے ہے نا، جیسے حی حوا یہ زندہ۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام زندہ تھے تو ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ تو اب یہ ہے کہ نہ حمل ٹھہرا، نہ مدت حمل ہے، اچھا نہ کوئی یہ ہے کہ اس پہ بچپن کا وقت آیا، نہ اس پہ کوئی رضاعت کا دور گزرا، بس اٹھ کے دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا پھر نہ اس آپریشن کے لیے کسی ہسپتال میں جانے کی ضرورت پڑی، نہ ICU میں رہنا پڑا، نہ ٹانکے لگانے پڑے، نہ حضرت آدم کو بے ہوش کرنا پڑا۔ اتنا بڑا آپریشن کہ پورا بندہ اندر سے نکال لو۔ ایک رسولی نکالتے ہیں 4 کلو 5 کلو 6 کلو، اخباروں میں دیتے ہیں جی کمال ہو گیا ڈاکٹر۔ تو کمال تو اس ذات کا ہے نا، اس نے زندہ عورت کو پیدا کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها۔
کیا مانا کہ سما، اب یہ بات پہ غور کرو، آدم ایک ہے، ہوا ایک ہے، اس کے بعد پھر اولاد ہوتی گئی، پھر اجناس مختلف ہوتے گئے، پھر ان میں کالے بھی آئے، گورے بھی آئے، سرخ بھی آئے، سفید بھی آئے، لمبے بھی آئے، چھوٹے بھی آئے، حالانکہ باپ آدم ہوا اماں تو ایک ہے۔ فرمایا ثم جعل منها، پھر اللہ نے حضرت آدم سے بیوی پیدا کی تاکہ دونوں ایک جنسوں کے آپس کے اندر اتفاق و اتحاد ہو۔ اگر خامند انسان ہو بیوی جنی ہو تو کیسے گزارا ہوگا؟ اگر خامند جن ہو اور بیوی انسان ہو تو کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ نے سب کے جوڑے بنا دیے ہیں، اللہ نے نظام بنا دیا ہے کہ جنوں سے شادی کریں گے، انسانوں سے شادی کریں گے۔ ملائکہ کو اللہ نے شادی سے بھی پاک رکھا، کھانے سے بھی، پینے سے بھی پاک رکھا۔ پھر جانوروں میں بھی قسمیں، والخیل والبغال والحمیر، اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خچر پیدا کیے، اللہ نے گدھا پیدا کیا، اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اللہ نے اونٹ پیدا کیے۔ ہر جنس کو پھر اللہ نے ہم جنس بنایا ہے۔ اونٹ کا تعلق اونٹنی سے ہے، اسی طرح گھوڑے کا تعلق گھوڑی سے ہے، گدھے کا تعلق گدھی سے ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے جوڑے بنا دیے ہیں اور جنس بنا دی۔ اسی میں اس کی حکمت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق لکم من انفسکم، اللہ نے تمہارے نفس میں سے، تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں کہ تاکہ جنس ایک ہو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون پکڑ سکو۔ اور اللہ نے پھر تم دونوں کے درمیان میں محبت رکھ دی، اللہ نے دونوں کے درمیان میں مودت رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں کہ لڑکی کسی اور گھر میں پلی جوان ہوئی، 20 سال اس کے گھر میں رہی، ماں باپ کے گھر میں رہی، 25 سال رہی، 30 سال رہی، اب شادی ہو گئی، غیر آدمی سے شادی ہو گئی، لیکن اللہ نے دونوں کے درمیان میں محبت ڈال دی ہے۔ اب وہ خامند کے گھر کو تو اپنا گھر سمجھتی ہے، خامند سے کہتی ہے اچھا ماں باپ کے گھر سے ہوا ہوں، یعنی اب وہ ماں باپ کا گھر ہے، اچھا ان کو کہے گی اچھا اب میں اپنے گھر جاتی ہوں، یعنی اب خامند کا گھر اس کا اپنا گھر ہو گیا، وہ ماں باپ کا گھر ہو گیا۔ اور جہاں تم نے 30 سال گزارے ہیں اب وہ گھر تمہارا نہیں رہا، جہاں تمہیں ابھی 6 مہینے نہیں گزرے وہ تیرا گھر ہو گیا ہے۔ کیا ہے یہ اللہ نے محبت؟ کیوں؟ اگر یہ محبت نہ ہو تو گاڑی چلے کیسے؟ اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر آگے اولاد ہے، نسل ہے، ان کا پڑھنا پڑھانا، حفاظت، ان کی نگرانی کون کرے گا؟ کہے گا اگر کرائے کی مشین ہو کہ بچہ جینا اور پھینک دیا، جیسے یورپ میں کرائے کی مائیں ملتی ہیں نا، ان کو پھر کیا ہمدردی ہے اولاد سے؟ دفع ہو، جس کا ہے میرا تھوڑا ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ دیکھو ثم جعل منها زوجها، یعنی بی بی ہوا، وانزل لكم من الانعام 8 ازواج، اور تمہارے لیے اتارے مویشیوں میں سے 8 قسمیں۔ وہ 8 قسموں کا ذکر جو ہے اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا ہے، 8 ازواج من الضان 2 ومن المعظ 2، دمبے دمبیاں، ومن الابل 2، اسی طرح دیکھیں اونٹ، ومن البقر 2، اسی طرح دیکھیں گے ہر چیز میں 2 جوڑے ہو گئے، اب 4 ہیں تو 8 ہو گئے نا۔ 8 ازواج من الضان 2 ومن المعظ 2، آگے فرماتی ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ 2 وَمِنَ الْبَقَرِ 2، یہاں اتنا فرما دیا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 ازواج، تمہارے لیے اللہ نے 8 قسم کے جانور اتارے ہیں، بکرا بکری ہے، دمبا دمبی ہے، اسی طرح اونٹ اونٹنی ہے، اسی طرح آگے دیکھو گائے کے اندر گائے ہے، بیل ہے، ذکر ہے، انسا ہے، یہ 8 جوڑے اللہ، پھر ان سے آگے ہزاروں جوڑے پیدا ہوتے گئے۔ تو اللہ تبارک انزل لکم، انزل کا معنی یعنی گویا اوپر سے اتارا، تو
اس لیے علماء فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ حالانکہ اللہ نے آسمان سے تو جانور نہیں اتارے، لیکن لفظ ہے انزلہ، جیسے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، بڑے سخت چیز ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس میں بڑے نفع ہیں، کیوں آج دیکھا نہیں ساری چیز تو لوہا ہی ہے نا اصل، اب ہر چیز لوہے سے ہے، گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کیا ہے؟ لوہا، ہر چیز کا اصل تو لوہا ہے نا، لوہا جب پگھل گیا اب آپ کی مرضی کھلونے بنائے، آپ کی مرضی ٹینک بنائے، اصل تو لوہا ہے نا۔ اب جو کافر ہیں وہ اسلحہ بناتے ہیں، مسلمان کھلونے بناتے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ بچے کہیں یہ بھولو ہے، یہ بندر ہے، چھوٹا بچہ نا اس کو پہلے سے باندر بناتے ہیں، جب چھوٹا ہو اس کو اسی وقت سکھاتے ہیں، دیکھو بیٹا یہ بندر کی طرح ناچو، انا للہ و انا الیہ، اللہ کے بندے جو کھلونے دیکھے گا وہ بھی تو انشاءاللہ پھر اسی طرح بندر ہی بنے گا، فکر نہ کرو، وہ عالم نہیں بنتا، اس کا آپ فکر نہ کرو، جو سکھاؤ گے وہی بنے گا نا۔ بڑا خوش ہو کے لے آتے ہیں، اور بچے بیچارے جناب وہ جیب میں اور دل سینے سے لگائے اور سوئے ہوئے ہیں، تب بھی وہ گھولو ان کے سینے پہ رکھا ہوا ہے، ماں باپ بڑے خوش ہیں، دیکھو جی میرے بچے کی بڑی پسندیدہ چیز ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اسی لیے اقبال رویا تھا نا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر، نے کہا کہ پہلے ماں باپ اپنی اولاد کو تیر و تلوار کی تعلیم دیتے تھے، اور اب گانے بجانے کی طاؤس و رباب، بس اب وہ آ گئے، یہ ہے قسمت ہماری قوم۔ اور پھر یعنی بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی میرا بیٹا زبردست گلوکار ہے جناب، اب تو وہ ورلڈ میں جا کے شو کر رہا ہے، اور ہماری لڑکی کمال ہے، اس کے گلے میں تو جادو ہے جناب، لوگ ہزاروں سن سن کے عاشق ہو جاتے ہیں ہماری بیٹی کے، خوش ہو کے باپ تعریف کر رہا ہے بغیر، اتنا بڑا دیوس باپ بھی دنیا میں دیکھا ہوگا تم نے۔ اور من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں اس میں پھر ایمان ہی نہیں، تو اس لیے یاد رکھیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اللہ پاک فرماتے ہم نے اتارا تمہارے لیے، کیا مانا؟ بعض علماء فرماتے انزل بمانے خلقا، جیسے فرض بمانے خلقا، فرض بمانے انزل، میں کہا بھی یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے 8 قسم کے جانور، تو انزل بمانے خلق، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، کیا مانا؟ وہ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کہاں سے آتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مبارکن، ہم نے آسمان سے اتارا پانی برکت والا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری قدرت کا کمال ہے کہ جب ہم حکم دیتے ہیں پہاڑوں کو بادلوں کو چلاتے ہیں اور ان کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں مردہ زمینیں ہیں، پھر وہاں ہم حکم دیتے ہیں پانی برستا ہے، یحیی الارض بعد موتہا، پھر ہم اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جب ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، اللہ نے پانی سے مخلوق پیدا کی ہے، تو اس لیے پانی کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، تو فرما دیا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اس لیے لفظ ہے انزل۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو جیسے قرآن میں آتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اب آسمان تم جا ہی نہیں سکتے ہو تو رزق کیسے ڈھونڈو گے؟ تم تو رہتے زمین پہ ہو، رزق آسمانوں میں کیسے پہنچو گے؟ آسمانوں میں معنی یہ ہوتا ہے کہ سب فیصلے میرے اللہ نے تقدیر میں کر کے لکھ کے رکھ دیے ہیں لوح محفوظ کے اندر، کتاب مبین کے اندر، تو ہر چیز تمہاری آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکی ہے، کیوں زمین پہ لڑتے پھر رہے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ،
اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے پیدا کرنے کا فیصلہ اللہ نے آسمان و زمین کے بنانے سے بھی پہلے کر لیا تھا۔ 2000 سال پہلے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زمین بنے گی، آسمان بنے گا، جانور بنے گے، یہ بنے گا۔ یہ سارے فیصلے آسمان سے آ رہے ہیں نا۔ اس لیے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ۔ اب آگے آ گئے دلائل، یاد رکھو پہلے دلائل کیا آئے تھے؟ سماوی دلائل کیا آئے تھے؟ ارضی دلائل کیا آئے تھے؟ شمس و قمر آفاقی۔ پھر دلائل کیا آئے تھے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا دلائل انفسی۔ اب اسی پہ اللہ حکم فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں پیدا کرتی ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر۔ اگر اللہ چاہتے تو بچے باہر بھی پیدا ہو جاتے، اللہ چاہتے تو جیسے بی بی حوا پیدا ہوئی ویسے بھی پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ نے آگے نظام بنا دیا ہے کہ میاں بیوی ملیں گے، دونوں کا پانی جمع ہوگا، اور پھر اس پانی میں سے جس میں سے ہم نے پیدا کرنا ہے اس کو ایک محفوظ مقام پہ رکھیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ پھر وہ پہلے نطفہ ہوگا، اس کے بعد وہ علقہ ہوگا، جوں کی شکل اختیار کرے گا، پھر وہ مضغہ ہوگا جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنیں گی، ہیکل بنے گا، اس کی رگیں بنیں گی، اعصاب بنیں گے، پٹھے بنیں گے، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جائے گا، اس میں روح پھونکا جائے گا۔ یہ ساری فیکٹری جو ہے اللہ پاک نے عورتوں کے بطن میں، تیری ماں کے بطن کے اندر لگا، سارا نظام اسی فیکٹری میں چل رہا ہے، سارا سسٹم اسی میں بن رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غور تو کرو نا، تم دیکھو تم کبھی ایک چیز بناتے ہو نا جی، ایک مثلا انجن بناتے ہو یا ایک سائیکل بناتے ہو، تو وہاں آپ کئی فیکٹریاں کئی سیکشن لگاتے ہیں، ایک جگہ ویل بنتا ہے، ایک جگہ فریم بنتی ہے، ایک جگہ اس کا ہینڈل بنتا ہے، ایک جگہ پیڈل بنتا ہے، ایک جگہ ٹائر بنتے ہیں، ایک جگہ ٹیوب بنتی ہے، پھر ان کو جوڑا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے جو فیکٹری لگائی وہ ایسی فیکٹری ہے کہ سب کچھ اسی میں بنتا ہے، سارا نظام عالم جو ہے اسی کے اندر قائم۔ اچھا وہ پھر ایسا بنتا ہے، اب دیکھیں نا جی، آپ اگر مشین پہ کھڑے ہیں، مشین پہ آپ کھڑے ہیں، آپ اینک بنا رہے ہیں، ذرا بھی آنکھ ادھر ہو جائے بس اینک تو گئی نا۔ یہ ایسی مکھانے کے کہنا کی ہے نا، اس میں بنانے والے سے اگر ذرا سا شیشے میں زاویے کا فرق آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو ایک بندے کے دو نظر آئیں گے۔ وہ ہمارے ملازم تھے، ایک دفعہ اس کو اینک بنائی کسی نے، اور کوئی ہمارا دوست ہے وہ فوت ہو گیا، امداد الحق اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا اچھے آدمی تھے، وہ کسی اینکوں کی دکان پہ کام کرتے تھے، تو ان نے ہمارے ملازم سے کہا کہ بھائی تمہاری اینک ٹوٹی ہوئی ہے، آ جانا میں تمہیں اینک بنا دوں گا۔ وہ خیر اسے بیچارے نے اینک بنا دی۔ اب میں آیا، میں نے پتا کیا بھائی وہ کہاں گیا آدمی ہمارا، وہ مکان پہ جو ہمارا حارث ہے، انہوں نے کہا جی وہ تو بیچارے کو چوٹ لگی ہے، کمرے میں بیٹھا ہے۔ میں کیا پوچھا خیر تو ہے، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اینک پہن کے آئے نا تو سیڑھیاں دو کے بجائے ایک نظر آ رہی تھی، پاؤں نیچے رکھا ہوا گرا، گھٹنے میں چوٹ لگی بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں امداد الحق سے اینک بنواؤ گے تو پھر اسی طرح امداد ہوگی نا، مفت کا مال تو ایسا ہوتا ہے۔ شاگرد بھی سمجھدار ہوتے ہیں نا، استاد کو مفت کا مال دیں تو یہ ریجیکٹڈ ہوگا یا ڈیٹ گزر چکی ہوگی، اس کو ریپر میں لپیٹ کے حضرت حضرت کے لیے سمجھدار ہیں لوگ جی۔ تو بہرحال ایک چھوٹی سی غلط، لیکن اللہ نے جو نظام چلا ہے، عورت کھا رہی ہے، پی رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، کام کر رہی ہے، خاوند کے ساتھ جا رہی ہے، سب اندر نظام اپنا بن رہا ہے، وہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں نا کہ کیسے اسے نظام بنایا کہ تمہارے کسی کام میں رکاوٹ نہیں، تمہیں کوئی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، سارا نظام آگے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، یعنی ایک دفعہ نہیں بنا دیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ایک رات 1 گھنٹے 1 منٹ میں بنا دیں، وہ قادر ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں
میں نے خلقن پہلے نطفہ بنایا، من بعد اس من بعد خلقن پھر مضغہ بنایا، پھر ہم نے لحم بنایا، پھر ہم نے عظم بنایا، پھر ہم نے عصبات بنائے، پھر ہم نے عروق بنائے، پھر ہم نے روح پھونکی، فی ظلمات ثلاث۔ اور یہ اللہ کی فیکٹری دیکھیں، خدا کی قدرت پہ غور کریں، تیری فیکٹریاں روشنی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ آج دیکھا نا لاؤڈ شیڈنگ آ گئی، کہتے ہیں جی کیا ملیں کیا چلائیں، فیکٹریاں کیا چلائیں، 12 گھنٹے بجلی نہیں۔ اچھا روشنی نہ ہو تو تم ایک سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں میرا نظام دیکھو، تم روشنی کے محتاج، میں کسی چیز کا محتاج نہیں، میں نے تجھے 3 اندھیریوں میں پیدا کیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ ایک تیرے ماں کے پیٹ کی اندھیرا، ایک رحم کا اندھیرا، ایک جو بچے کے اوپر ہم نے پردہ چڑھایا ہوا ہے اس کا اندھیرا، وہ 3 اندھیریوں میں بن رہا ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں، اسی اندھیریوں میں جناب سارا انتظام ہو رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب اب جب آپ کو روح پھونکی گئی، جیسے اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے جب روح پھونک دی ہے، اچھا اب دیکھیں بچہ جناب روح بھی آ گیا، اب اس کو سانس بھی لینا ہے تو کہاں سے لے، اس کا اپنا تو ہے کچھ نہیں بچہ، اب ماں کے پھیپھڑوں سے وہی سانس لے رہا ہے۔ اچھا اس کو غذا کی بھی ضرورت ہے، جو ماں کھا رہی ہے اسی کے ذریعے اس کو بھی اللہ غذا پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا، وہ کبھی بچہ پیدا بھی ہو جائے چھوٹا ہو، بچے کو پیٹ میں درد ہو نا تو پہلے سمجھدار لیڈی ڈاکٹر پوچھتی ہے ماں سے تم نے کھایا کیا تھا؟ انہوں نے کہا جو تم نے کھایا تھا اسی وجہ سے درد ہے اس بیچارے کو۔ تم احتیاط کیا کرو نا، جو چھوٹے بچے کی ماں ہو دودھ پلانے والی ہو، تم اگر کوئی سخت چیز کھاؤ گی تو بچہ تو چیخے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے سارا نظام تمہارا جو ہے وہ پیٹ کے اندر کر دیا ہے، اور پھر آپ کو ایسے کھڑا کر دیا ماں کے بطن میں، یوں بچہ کھڑا ہے۔ اچھا اب جناب پیدا ہونے کا وقت آ گیا، ولادت کا وقت آ گیا، اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل۔ اب کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا پی ایچ ڈی ہے، کون سا سکالر ہے، کون سا پیر ہے، کون سا مولوی ہے جو رحم میں جا کے بچے کو سبق دے؟ یہ تو باہر والوں کو نہیں پڑھا سکتے تو اندر والے کو کیا پڑھائیں گے؟ انا ہدیناہ السبیل۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بچے کو رستہ دکھلایا کہ جناب اب باہر نکلنا ہے، تو ذرا رستہ دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ جناب پہلے ٹانگیں نکالیں اور سر بعد میں نکلے، اتنے میں تو تم مر جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو نا یہ ٹانگیں نکلیں، نکلتے 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 سر نکلنے تک تو حضرت گئے۔ ہے تو سیکنڈوں کا کھیل نا، اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کی گردن گھٹ جائے وہ تو کیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں اب جناب کلٹی کھاؤ، اب تم یوں کھڑے تھے نا، اب سر نیچے آئے اور ٹانگیں اوپر جائے، تاکہ پہلے سر نکل جائے تم زندہ تو رہو نا، ٹانگیں آہستہ آہستہ نکل آئیں گی، چاہے 2 منٹ بعد بھی آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ اور میں یہ راستہ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اچھا پیدا ہو گئے، حضرت تشریف لے آئے، اب جناب اللہ فرماتی ہیں کہ دیکھو اب نہ حرکت کی طاقت ہے، نہ ہلنے کی طاقت، نہ چلنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ اٹھنے کی طاقت۔ اب جناب بھوک لگے تو کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا ہم نے راستہ بتا دیا کہ بھائی تم رونا شروع کر دو، ایک رونے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس تم رونا سیکھ جاؤ۔ اور یاد رکھو جن کو رونا آتا ہے نا ان کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ شقی وہی ہوتے ہیں جن کو رونا بھی نہیں آتا، جن کے دلوں پر سیاہی کے زنگ لگ گئے ہیں نا ان کو رونا نہیں آتا۔ اگر رونا آ جائے تو بس سمجھو پھر کام تو بن گیا نا، پھر اللہ پاک رحمت فرماتے ہیں۔ اسی لیے وہ ایک بزرگوں کا قصہ ہے تو تاریخ کا قصہ، بزرگ بیمار تھے، ایک بندہ حلوہ بیچ رہا تھا، تو آپ نے بھی آواز سنی، پوچھا کون؟ نے کہا جی کوئی لڑکا ہے، تھال اٹھایا حلوہ بیچ رہا، بلاؤ بھائی۔ وہ آ گیا، نے کہا بھی کتنے کا حلوہ ہے؟ اس نے کہا مثلاً 5 روپے کا۔ اس نے کہا اچھا تھوڑا تھوڑا سب جو بیٹھے ہیں سب کو کھلاؤ۔
اس نے سب کو کھلا دیا. کہا اچھا ہوا جان چھوٹی, ایک گاہک مل گیا, بس سارے گلیاں پھرتا رہتا ہے کہ نہیں, لے لیا. جب سارے حلوہ شلوہ کھا گئے, اس نے کہا جی پیسے. فقیر نے کہا حضرت پیسے ہوتے اللہ کا بندہ تو کیا تھا, پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے. اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ میں تو نوکر ہوں, ملازم ہوں, میرے کو باپ کا حلوہ تھوڑا ہے. میں تو بیچتا ہوں تو شام کو 5 روپے لے جاؤں گا تو 1 روپیہ مجھے پکڑا دے گا. اب جب سارے پیسے نہیں ملیں گے وہ تو چمڑی ادھیڑ دے گا. انہوں نے کہا میرے پاس بھی تو نہیں ہے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا میں مجھے حکم دیا, سخی بھی بن رہے ہیں, پیسہ ہے نہیں, سخاوت کر رہے ہیں. ان کا دل کرتا تھا مہمان بیٹھے ہیں, کیا کروں. اور بچے نے جناب رونا شروع کر دیا. اب رونا شروع کیا. اتنی دیر میں اللہ نے ایک بندہ بھیجا, اس نے آگے حضرت کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا رکھا جس میں ہزاروں اشرفیاں سونے کی. آپ نے فرمایا تمہارے 5 روپے بنتے ہیں. میں نے کہا یہ 5 اشرفیاں لے جاؤ. اس نے کہا حضرت یہ تو 5000 بنے ہوئے ہیں, سب لے جاؤ بس. تو اس پہ بزرگ نے کہا کہ تانا گریت کو تک حلوہ فروش ابر رحمت کے در آیت اندر بجوش. جب تک وہ بچہ رویا نہیں اللہ کی رحمت بھی تو جوش نہیں آیا نا. جب وہ رو پڑا تو رحمت بھی جوش میں آ گئی. اسی لیے یاد رکھو جو تہجد میں, اسحار میں اور شب بیدار ہو کر تہجد میں مصلی پہ بیٹھ کے سر سجدے میں ڈال کے اللہ کے آگے روتے ہیں نا, بس سارے کام حل ہو جاتے ہیں. کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے, کسی مولوی کی ضرورت نہ, کسی وظیفے کی ضرورت ہے, نہ تعویذ کی ضرورت ہے, نہ چلے کی ضرورت ہے, نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت. بس یہ رونا سیکھ لو نا, سارے مسئلے حل ہو جائیں. لیکن رونا ایسی چیز ہے, یہ آتا اس وقت ہے جب دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دیں. اگر دل کے اندر صلابت ہو تو پھر رونا نہیں آتا. دل کے اندر شکاوت ہو تو پھر رونا نہیں آتا. دل کے اندر گناہوں کا زنگ لگ جائے تو پھر رونا نہیں آتا. اب دیکھو نا یہ مثال اس کی سمجھو کہ یہ ایک بزبوز ہے پانی کا, اس میں زنگ لگ جائے تو پانی کہاں سے بہے. وہ تو زنگ لگ گیا, بند کر دیا, اسے منہ ہی بند ہو گیا. اچھا وہ یار یہ ٹوٹی کھولو پانی نہیں آ. انہوں نے کہا حضرت اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے, یہی وہ بلا پھنسی ہوئی ہے. کہیں شرک پھنسا ہوا ہے, کہیں بدعت پھنسی ہوئی ہے, کہیں گناہ پھنسے ہوئے ہیں, کہیں جناب حرام پھنسا ہوا ہے. تو کیسے رونا ہے. وہ پائپ بھی بند ہے, وہ ٹیوب بھی بند ہے آنسو بہانے والی. اللہ اکبر. اس لیے فرماتے ہیں ہم نے تمہیں 3 اندھیریوں میں پیدا کیا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ رب ہے تمہارا بنانے والا, زمین آسمان چاند سورج انسان. لہ الملک, اسی کے لیے کائنات. لا الہ لا الہ, یہ کلمہ یاد کر کے پڑھا کرو مسلمانوں. کیا وظیفے سے یہ پوچھتے ہو, سب سے بڑا وظیفہ کلمہ ہے. اس کی چوٹ لگے, ضرب لگے تو پھر بگڑے ہوئے دل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیں جتنی دنیا میں اولیاء اللہ گزرے ہیں سب نے کہا کہ جو کچھ ملا ہمیں اسی کلمے سے ملا. ایسے تو نہیں نا کہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تم بس یہ ہے بسم اللہ ہے, استغفار ہے, کیوں بس یہ نعمتیں ہیں, بس یہ پلے باندھ لو فقیر کی باتوں کو, پلے میں باندھ لو. بس یہ سب سے بڑے تیرے وظیفے ہیں, سب سے بڑے مشکلات کے حل. 2 رکعت تہجد کے وقت پڑھو اسی نیت سے کہ یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے, تیرے بغیر کوئی حل نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ کے آگے رونا شروع کر دو. جس دن رونا آ جائے نا سمجھے آج میرا کام ہو گیا. اور جب تک رونا نہ آئے نا سمجھے ابھی تک زنگ لگا ہوا ہے, ابھی گند نکلا نہیں, صاف نہیں. اچھا اس کو نکالنے کا بھی طریقہ ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ استغفار. اس کا کیا طریقہ ہے؟ درود شریف کی کثرت. اس کا کیا طریقہ ہے کہ قبرستان میں جاؤ, قبروں پہ جا کے زیارت کرو. اس کا کیا طریقہ ہے؟ یتیموں کے ساتھ شفقت کرو, یتیم تلاش کرو, ان کا کھانا کپڑا لباس کا انتظام کرو. تمہاری طاقت ہے 2 یتیموں کو پالنے کی, 2 بات بڑے بڑے یتیم خانے ہیں, ان کو کبھی 2 یتیموں کا سال کا خرچہ مجھ سے لے لو. تمہیں 10 کی طاقت ہے 10 کا دو, 1 کی طاقت 1 کا تو ضروری ہے کہ تم لاکھ روپے خرچ کرو. تمہارے پاس 1 ریال ہے وہی کرو, تمہارے پاس 1 گروش ہے وہی کرو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم
لہ الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون. اللہ نے فرمایا کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ. تم کدھر جا رہے ہو؟ کبھی قبروں پہ سجدے کر رہے ہو، کبھی درختوں پہ سجدے کر رہے ہو، کبھی چاند سورج کو. انا تصرفون، کہاں بھاگ رہے ہو؟ خدا کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو. دعا کرو اللہ ہمیں توحید پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، توحید پہ زندہ رہیں اور موت کے وقت زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس یہ دعا کیا کریں. کچھ نہیں چاہیے تم لوگوں سے، نہ ہدیہ نہ پیسہ نہ کوئی اس کے خزانے غیب میں کمی ہے کہ اس کے خزانے کو چھوڑ کے بندہ بندوں سے مانگتا پھرے. یہ تو اللہ نے نظام بنایا، میں تیرا محتاج تو میرا محتاج اس کا محتاج، ورنہ دینے والا تو وہ. کہتے ہیں جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد پڑھائی جاتی ہے لیکن اذان بھی ہوتی. تو اللہ کے بندے وہ تو سالانہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ سب سے آخری حصے میں پڑھائی جائے. وہ ایک وقت ہے، نہ بھی ہو اذان تو یہ تھوڑا ہے کہ تہجد پڑھنا منع ہے. اور یہ تہجد اس لیے وہ جلدی پڑھا دیتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے سحری کرنی ہے، گھر کو لوٹنا ہے، گھر جانا ہے، کھانا کھانا ہے، گاڑیاں جام ہیں. اگر وہ بھی اذان کے بعد پڑھانا شروع کریں پھر تو مسجد میں بیٹھے رہو نا. اب یہ عجیب اعتراض ہے کہ اذان کے بعد پہلے ہو بعد میں ہو، کیا فرق پڑتا ہے جی؟ اچھا میں نے اذان سنی نہیں، میں اپنے گھر میں تہجد پڑھوں گا، کیا ہو گیا؟ میری بیگم ہیں ایک دینی مدرسے میں پڑھاتی ہیں، نہ وہ تنخواہ لیتی ہیں، لیکن میرے والد اور بھائی نہیں چاہتے کہ وہ پڑھائے. بہرحال میرا بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے والدین کو اس کے دین پڑھانے پہ اعتراض کیا ہے؟ یہ وجہ بھی تو لکھتے نا آپ. ان کو کیا اعتراض؟ آخر کوئی دنیا میں والدین ایسے بد عقل تو نہیں ہو سکتے کہ اتنی صالحہ نیک بہو اللہ نے دی ہے جو دین پڑھا رہی ہے، کہتے ہیں نہ پڑھائے. کیوں؟ کوئی وجہ ہوگی. وہ وجہ تم لکھو تو مسئلہ بتائے نا. اگر کوئی وجہ نہیں ہے دین کے کام سے مت روکو اپنی بیوی کو. میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اب ان کے لیے میں عمرہ کرو، حج کرو، طواف کرو، نفل پڑھو، خیرات کرو، صدقات کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، مدرسوں کو یتیم خانوں کی مدد کرو اس نیت سے کہ اللہ یہ ثواب میری والدہ کو ملے. بالکل کریں، اللہ توفیق دے. یہی تو ہے خدمت. ماں باپ تو مر گیا. اچھا ان بیچاروں نے تو غریبی میں زندگی گزاری جب آپ کے پاس 2 روپے بھی نہیں ہوتے تھے. اب آپ بن گئے جناب سیٹھ صاحب، تو اب کچھ شرم کرو، ماں باپ کے لیے کچھ کام کرو. ماں باپ کے نام پہ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، قیامت تک چلتا رہے، صدقہ جاریہ ہو، اور روزانہ وہاں ہزاروں بچے قرآن پڑھیں اور تیرے ماں باپ کو ثواب ملے. اچھا تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ حمام بنا دو، غسل خانہ بنا دو، استنجا خانہ بنا دو، مسجد میں جا کے ایک قالین بچھا دو، ایک مصلی بچھا دو، 10 بچوں کو قرآن یا پارے لے کے دے دو، جو تمہاری طاقت ہے. اور نیت یہ کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو عطا فرما، میرے والد کو عطا فرما. ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کے بعد اس نے غور کیا کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو بظاہر اس کو پتہ نہیں لگا. اب وہ کہتا ہے کہ میں دم بنگلہ دیش میں دے دوں. دم پڑی نہیں تو بنگلہ دیش میں کیوں دے دو؟ جب غلطی ہی نہیں کی، دم تو پڑی نہیں، ویسے خیرات کر دو. بنگلہ دیش میں غریب لوگ ہیں ان کو دے دو. غربت ہے، پریشانی ہے آج کل مسلمان ملک، تو اللہ معاف فرمائے نا. یعنی اللہ دعا کیا کرو اللہ اپنے عذاب سے بچائے. جو ملک چاول پیدا کرتا ہے وہاں چاول نہیں ملتا، جو دنیا کو چاول بھیجتا ہے. اچھا جو ملک جو ہے گندم پیدا کرتا ہے گندم نہیں ملتی. اچھا چلو جی یہ تو فصل اس لیے نہیں ہوا جی وقت پہ بارش نہیں آئی.
اچھا جی یہ فصل اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں پانی نہیں ملا، اور جی دریا روک دیا، اور یار جو مچھلی تھی مچھلی نہیں ملتی دریا میں، اس کو کیسے روک دیا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ مالک ناراض ہے۔ یہ تو سارے بہانے ہیں، یہ تو سارے بہانے ہیں نا۔ اگر اللہ ہمیں فصل دینے پہ آئے، لاکھ دنیا دریا روکے، وہ آسمان سے بارش بھی تو بھیج سکتے ہیں نا، لیکن نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رب ناراض ہے۔ ہر حال میں یہی کوشش کرو۔ تم ایک محلے کو منا سکتے ہو، ایک گھر میں 4 آدمیوں کو منا سکتے ہو کہ توبہ کریں، اللہ کے دروازے پہ گر جائیں، اللہ کے آگے معافی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ اللہ اپنے عذاب جو ہیں وہ رفع فرما دے۔ آج دیکھو نا، ایک طرف غریب ہے، ایک آٹے کے لیے لائن لگا کے کھڑا ہے، روٹی کے لیے لائن لگا کے کھڑا ہے، روٹی کے لیے اپنے بچے اور بچیاں بیچ رہا ہے، اشتہار لے کے کھڑا ہے، میرا بچہ کوئی خریدے گا؟ گردہ میرا کوئی خریدے گا؟ میرا کوئی جگر خریدے گا؟ میرا کوئی خون خریدے گا؟ اشتہار لے کے غریب کھڑا ہے۔ دوسری طرف جو امیر ہیں ان کے کتے مکھن کھا رہے ہیں، ان کے کتے پجیروں میں آتے ہیں، لینڈ کروزر میں بیٹھتے ہیں، شیمپو سے نہائے جاتے ہیں، اور خود صاحب جو ہیں جناب وہ جام پہ جام لٹکا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آگے تقریریں کرتے ہیں ہمیں عوام کا بڑا غم کھا رہا ہے، تم نے 2 لاکھ کا تو سوٹ پہنا ہوا ہے، عوام کا مٹی غم کھا رہا ہے، تم کو شرم کرو، اس بات کا غم کھا رہا ہے۔ اس لیے بس دعا کرو کہ رب راضی ہو جائے، اور کوئی حل نہیں، کوئی نہ لڑائی سے، نہ جنگ سے، نہ فساد، ایک حل ہے کہ رب راضی ہو جائے بس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا مریضا الا شافیتا ولا عدوا ظالما الا اہلکتا ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل سیاہ ہو جائے، یا اللہ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے موتیٰ پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ، یا اللہ آج وہ زمین میں قبر میں تنہائی میں پڑے ہیں، تیری رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ یا اللہ ان کی تنہائیوں پہ رحم فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، یا اللہ کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، آسام میں ہیں، یا اللہ پاکستان میں ہیں، یا اللہ گجرات میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، یا اللہ مسلمان جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے نام لیواؤں پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، تو جانتا ہے، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما، معافی عطا فرما۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔